اللہ الرحمن الرحیم۔ اسباب العلم للخلق ثلاثۃ، علم کے اسباب جو ہیں وہ خلق کے لیے تین ہیں۔ علم کی دو تعریفیں گزری، ان میں سے راجع اور مرجو اس کا بیان ہو چکا۔ اب مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا للخلق، اسباب العلم للخلق۔ اب خلق ہے مصدر، اس کے معنی ہے تخلیق، بنانا۔ تو مطلب یہ ہے کہ بنانے کے لیے، تخلیق کے لیے جس علم کی ضرورت ہے اس علم کے تین اسباب ہیں۔ حواس سلیمہ، خبر صادق، عقل۔ ذہن میں رکھیں، بات کوئی مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے، کیونکہ خلق من جانب اللہ ہے، اور اللہ کریم جل وعلا ان امور سے منزہ ہے، اس کا علم لذات ہی ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، اسباب کو محتاج نہیں ہے۔ تو پھر یہ کہنا بھئی تخلیق کے لیے جس علم کی ضرورت ہے اس کے اسباب تین ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ اعتراض، تو اس کا جواب دیتے ہوئے شاعر نے کہا اے المخلوق ہے، خلق مصدر ہے، کبھی مصدری معنی میں استعمال ہوتا ہے، کبھی اس میں مفعول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہاں بمانا اس میں مفعول ہے، یہاں بمانا اس میں مفعول ہے۔ للخلق اے للمخلوق ہے، بنانے کے لیے نہیں، تخلیق کے لیے جو علم ہے اس کے لیے نہیں، مخلوق کا جو علم ہے، یہ مطلب ہے۔ بات سمجھے جس معنی کریں، یعنی مخلوق کے لیے۔ اب کہنا خلق کے لیے، مخلوق کے لیے، تو انسان کے بجائے خلق کہنے میں کیا فائدہ ہے؟ تو اشارہ کر دیا من الملک والانس والجن، ٹھیک ہے؟ تو اگر انسان کہتے تو فقط انسانوں کو شامل ہوتا، خلق کا تو انس و جن، ملک سب کو شامل ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ انسان ہوں، چاہے وہ جنات ہوں، چاہے وہ فرشتگان ہوں، سب کے لیے علم کے تین اسباب ہیں۔ سمجھو، فرشتے سے، انسانوں سے، جنوں سے۔ تو اب خلق کہہ کے پھر نکالا کس کو؟ کہا ذات باری عزت اسمہ، کیونکہ اس کا علم جو ہے وہ بے سبب من الاسباب نہیں بلکہ لذات ہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ خلق کہہ کے کس کو نکالا؟ جب فرشتے بھی آگے، جنات بھی آگے، انسان بھی آگے، نکالا کس کو؟ کہا کہ ذات باری عزت اسمہ کو نکالا، اس لیے کہ ذات باری تعالیٰ کا جو علم ہے وہ بے سبب من الاسباب نہیں ہے، لذات ہی ہے، بخلاف علم خالق جل وعلا کے جو کہ وہ لذات ہی ہے، نہ کہ اسباب میں سے کسی سبب کے باعث۔ وہ اسباب کتنے ہیں؟ تین ہیں۔ حواس سلیمہ، تو حواس کے ساتھ سلیمہ کی قید اس لیے لگائی کہ حواس مریضہ ہوں، احول ہے، اسے کہ دو نظر آتے ہیں، صفراوی ہے، اسے میٹھا کڑوا محسوس ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو حواس مریضہ جو ہیں وہ علم کا سبب نہیں بنتے، حواس سلیمہ علم کا سبب بنتے، اس لیے سلیمہ کہا۔ خبر کاذب علم کا سبب نہیں بنتی، خبر صادق علم کا سبب بنتی، اس لیے خبر کے ساتھ صادق ہی کہتے ہیں۔ عقل علم کا سبب ہے، عقل علم کا سبب ہے، کیونکہ اگر عقل میں فساد ہو تو پھر وہ عقل کہلائے گی نہیں، پاگل کہلائے گا۔ سمجھے بات کو؟ اگر عقل ہے وہ عقل تبھی کہلائے گا جب اس میں عقل صحیح ہوگی۔ مانا تین ہیں، حواس سلیمہ، خبر صادق اور عقل۔ توجہ ہے؟ اب یہ جو تین کہا یہ حصر حقیقی ہے، استقرائی ہے، تو شاعر نے کہہ دی کہ حکم استقرائی مانا کریں، حکم استقرا۔ ذہن میں رکھیں حصر ہے استقرائی، لیکن پھر بھی ہمارے علماء کا یہ اسلوب ہے کہ حصر حقیقی نہ ہو، حصر استقرائی ہو، جب بھی وجہ حصر بیان کر دیتے ہیں اقسام کو کیا کرنے کے لیے، ان اقسام کے ضبط کے لیے، ورنہ ذہن میں رکھیں وجہ حصر در حقیقت ہے حصر حقیقی میں، حصر استقرائی میں جو بیان کی جاتی ہے وہ کیوں بیان کی جاتی ہے؟ وہ صرف اقسام کے ضبط کی خاطر۔ بات ہے ذہن میں؟ تو اب وجہ حصر بیان کر رہے ہیں۔ وجہ حصر کیا ہے؟
کہ جو سبب ہے علم کا خارج سے خارج سے نہیں. جی سبب علم کا خارج سے ہو تو ذہن میں رکھیں خبر صادق. جی جی خارج سے نہ ہو تو وہ اعلیٰ ادراک ہے یا نہیں. یا اعلیٰ ادراک نہیں. جی جی کیونکہ وہ اعلیٰ ہے غیر مدرک ہے جی جی یا ایسا نہیں. اعلیٰ غیر مدرک ہو تو حواس جی. ورنہ جی. بسی وجہ سے. جی جی بات سمجھیں مزید بات آتی ہے دوبارہ سمجھیں تو سے. مسئلہ یہ ہے کہ وجہ حسن جی ویسے تو حسر حقیقی میں ہونی چاہیے جی لیکن ضبط کی خاطر ہمارے علماء حسر اضافی حسر جو استقرائی ہے اس کے اندر بھی بیان کر دیتے ہیں. جی یہ حسر استقرائی ہے. جی جی وجہ حسر کیا ہے؟ وجہ حسر یہ کہ جو سبب ہے وہ خارج سے ہوگا خارج سے نہیں ہوگا. جی خارج سے ہو تو خبر صادق, جی. خارج سے نہ ہو تو وہ اعلیٰ غیر مدرک ہے یا اعلیٰ غیر مدرک نہیں ہے. جی اگر اعلیٰ غیر مدرک ہے تو حواس, اعلیٰ غیر مدرک نہیں ہے تو عقل جی دین. جی ٹھیک ہو گیا. جی. وجہ اثر یہ ہے کہ وجہ اثر یہ ہے سبب اگر خارج سے ہو اگر خارج سے ہو تو خبر صادق, خبر صادق, ورنہ ورنہ اگر اعلیٰ غیر مدرک ہو اگر تو حواس ورنہ عقل. ورنہ عقل. توجہ ہے. جی یہ بات ہو گئی, خلاصہ ہو گیا اس گفتگو کا. جی یہاں پر ایک سوال اور اس کا جواب. جی سوال یہ کہ آپ نے جو سبب کہا, جی سبب سے کیا مراد ہے؟ جی جی حقیقی, ظاہری جی یا فی الجملہ؟ جی سبب آپ نے کہا بھئی اسباب تین ہیں. جی سبب سے مراد حقیقی ہے, جی ظاہری ہے ظاہری. یا فی الجملہ ہے. جی اگر آپ کہیں سبب حقیقی جی تو ذہن میں رکھیں وہ ذات باری اسم ہوئے اور کوئی ہے ہی نہیں. آپ کا دین کہنا باطل. جی جی ظاہری تو عقل ہے, جی پھر بھی دین کہنا باطل. جی جی اور اگر کہیں فی الجملہ جو مفتی العلم ہو, جی چاہے سبب قریب ہو یا سبب بعید ہو, جی بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ جی چاہے سبب قریب ہو یا سبب بعید ہو, جی مفتی فی الجملہ ہو, جی ذہن میں رکھیں آپ بھی دین ٹھیک نہیں, اب تو زیادہ ہے. جی بات سمجھے نہیں؟ ہوا سے باطنہ ہیں اور اس کے علاوہ جناب تجربیات وغیرہ وغیرہ بہت سی چیزیں ہیں. جی ہر صورت میں اعتراض ہے. جی جی سبب سے کیا مراد ہے؟ جی. جو بھی مراد لے اعتراض ہے. جی بات ہے یہ جی جی دوبارہ سمجھیں اعتراض کا خلاصہ. اعتراض کا خلاصہ ہے کہ آپ نے کہا اسباب علم کے تین ہے, سبب سے کیا مراد ہے؟ آپ جی سبب حقیقی, ظاہری یا فی الجملہ؟ جی حقیقی تو ذات باری تعالیٰ عز اسمہ. جی آپ کا اسباب علم کے تین کہنا باطل. جی ظاہری تو ایک عقل, جی اب بھی تین کہنا باطل. جی اور اگر فی الجملہ کہتے ہو جی کہ اسباب فی الجملہ مراد ہیں, اور یعنی جو مفتی العلم ہو, جی چاہے وہ قریب ہو یا بعید ہو, جی جی تو جو بھی ہو ذہن میں رکھیں اب بھی حسر تین میں درست نہیں, کیونکہ بہت زیادہ ہے. جی جی بات آپ سمجھے نہیں؟ جی یہ اعتراض ہے. جی. مزید معنی کرتے ہیں اس میں جی. جواب آتا ہے. اعتراض ہے ذہن جی. میں معنی کرتے ہیں اعتراض کا, پھر جواب کی تقریر کرتے ہیں. اگر کہا جائے سبب مؤثر تمام علوم میں وہ ذات باری تعالیٰ ہے. کیا دلیل ہے؟ کیونکہ ہر علم تخلیق خداوندی سے, جی جو حادثہ ہے, ظاہرہ ہے, باطن ہے, کچھ بھی ہو, اس کا علم میں کوئی اثر نہیں ہے. جی سبب حقیقی تو وہ ہوتا ہے جو مؤثر ہو, جی جی جب مخلوق میں اثر ہی نہیں ہے. جی جی کیونکہ یہ علوم رب کی تخلیق و ایجاد سے ہیں, بغیر حادثہ, خبر اور عقل کی تاثیر کے. جب ان کی تاثیر نہیں تو یہ سبب حقیقی کیسے ہو سکتے ہیں؟ جی جی سمجھ رہے بات؟ اور سبب ظاہری جیسے آگ جلانے کے لیے وہ عقل ہے, نہ کہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے ہی نہیں. جی بھئی حواس وغیرہ یہ کہ ذہن میں رکھنا, حواس اور خبریں آلات اور طرق کے سبب نہیں. جی حادثہ یہ آلہ ہے عقل کا, ذہن میں رکھنا. جی عقل سبب قریب ہے, جی عقل کا نفس سے جوڑ ہے. جی حتیٰ کہ بعض نے کہا عقل نفس کی صفت ہے. جی عقل سبب قریب ہے. یہ جو حواس ہیں یہ آلات ہیں, جی سبب نہیں. جی اخبار جو ہے یہ طرق ہے, جی سبب نہیں. جی رستے تو سبب نہیں ہوتے, جی نہیں آلات سبب ہوتے ہیں. جی
جی تو سبب ظاہری محض عقل ہے جی اور کوئی چیز جی۔ نہیں مانا کریں حواس اور اخبار حواس اور حالات اور طرق ادراک میں آلات اور حالات یہ اس کا تعلق ہے حواس سے لفظ و نشر مرتب ہے جی طرق کا تعلق ہے اخبار کے ساتھ جی جی حواس اور اخبار حواس اور حالات اور طرق ادراک میں طرق ادراک تو لہذا سبب ظاہری مراد ہو جب بھی اعتراض ہے جی جی آپ کو جی سبب مفتی فی الجملہ اور سبب سبب مفتی فی الجملہ مفتی فی الجملہ اب سبب مفتی فی الجملہ کا مطلب کیا ہے جی سبب مفتی فی الجملہ کا مطلب یہ ہے کہ جو علم تک لے جائے جی جی کس معنی میں کہ جب وہ پایا جائے تو ذات باری تعالیٰ اس کے ہوتے ہوئے علم بطور عادت تخلیق فرما دے جی ٹھیک ہے جب وہ پایا جائے تو ذات باری تعالیٰ اس کے ہوتے ہوئے اس کی وجہ سے نہیں جی اس کے ہوتے ہوئے ذات باری تعالیٰ بطور عادت علم تخلیق فرما دے جی جی یہ سبب مفتی فی الجملہ کے معنی سمجھو دھیان سے جی اس سے مراد کیا ہے جی۔ اس سے مراد وہ امر کہ جب وہ پایا جائے تو اس کے ہوتے ہوئے ذات باری تعالیٰ اس کے ہوتے ہوئے اس کی وجہ سے نہیں جی۔ اس کے ہوتے ہوئے ذات باری تعالیٰ بطور عادت علم تخلیق فرما دے جی اس کے ہوتے ہوئے کا اس کے سبب سے نہیں جی اس کے ہوتے ہوئے کا اس کے سبب سے نہیں اس کے سبب سے نہیں یہ امام الحسن شریف موقف نہیں ہے جی آپ فرماتے ہیں اس کی وجہ سے علم نہیں ہوتا اس کے ہوتے ہوئے ہوتا ہے جی جی ہوتا محض تخلیق خداوندی سے جی جی ٹھیک ہے جی آگے کا بطور عادت جی بطور عادت سے مراد یہ ہے کہ اس فعل کا صدور ذات باری عز اسمہ سے وہ فعل ذات باری تعالیٰ سے اس قدر کثرت کے ساتھ ہو کہ کسی کو دیکھ کر اس میں کوئی اجنبیت محسوس نہ ہو جی ٹھیک ہے جی۔ یہ عادت اس کے برخلاف کہ وہ کر کے عادت ہے جی سمجھے جی۔ بطور عادت کا مطلب کیا ہے کہ وہ فعل ذات باری عز اسمہ سے اتنی بار ہوا ہو کہ اس کو دیکھ کر کسی کو اجنبیت محسوس نہ ہو جی۔ کسی کو کوئی حیرت میں نہ پڑے جی 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 جی۔ یہ کیا ہو گیا یہ ہو گیا عادت جی۔ اس کے برخلاف کہ وہ کر کے عادت ہے جی بات آپ سمجھ رہے ہو نہیں ٹھیک ہے جی۔ تو سبب مفتی فی الجملہ کا مطلب کیا ہے کہ وہ پایا جائے اس کے ہوتے ہوئے اس کی وجہ سے جی، نہیں جی۔ اس کے ہوتے ہوئے رب کریم عادتاً علم جو ہے جی۔ اس کو تخلیق فرما دے جی جی تو اب وہ فقط حواس اور خبر اور عقل تو نہیں وہ اور چیزیں بھی بیان کر رہے ہیں جی۔ ٹھیک ہے بہی طور کے تخلیق فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر علم ہمارے اندر علم اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کی وجہ سے نہیں اس کے ہوتے ہوئے جی جی ٹھیک ہے نا بطور بطور جریان عادت کے جریان عادت لازم بھی نہیں ہے جی جی عادت ہے جی۔ ٹھیک ہے نا شامل ہوگا شامل ہوگا مدرک کو مدرک کو جیسے عقل جیسے عقل۔ اب عقل حقیقتاً مدرک نہیں ہے جی مدرک نفس ناطقہ ہے جی عقل سبب قریب ہے تو بطور تسامح اس کو کیا کہہ دیا بطور تسامح اس کو مدرک کہہ دیا جی۔ ٹھیک ہے اور اعلیٰ کو اور اعلیٰ جیسے حص جیسے اور حص طریق کو اور طریق جیسے خبر جیسے خبر۔ یعنی اگر یہ تعمیم آپ کرتے ہو جی جی آپ سبب سے مراد سبب مفتی لیتے ہو تاکہ مدرک اعلیٰ طریق سب کو شامل ہو جائے جی تو ذہن میں رکھیں آپ تین میں اثر باطل ہے جی نہ منحصر ہوگا تین میں نہ منحصر بلکہ ہوگا یہاں اور چیزیں بلکہ ہیں یہاں اور جیسے چیزیں وجدان جیسے وجدان حدس حدس تجربہ تجربہ نظر عقل نظر نظر عقل سے مطلب مبادی مقدمات کی ترتیب جی۔ ٹھیک ہے نا تو نظر و فکر جی تو نظر و فکر عقل تو نہیں ہے نا عقل اور ہے نظر و جی۔ فکر اور ہے جی ٹھیک ہے یہ سارے کے سارے اسباب ہیں جی بمانا سبب مفتی فی الجملہ جی جی تو لہٰذا اب بھی حسر کیا ہے باطل ہے جی۔ یعنی تین میں حسر درست نہیں ہے جی اعتراض سمجھے نہیں جی جی اعتراض کا خلاصہ یہ ہے کہ سبب سے حقیقی مراد دو ظاہری مراد دو ظاہری۔ مفتی فی الجملہ مراد دو ہر صورت میں اعتراض جی ٹھیک ہو گیا جی جی اب جواب سمجھو جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ مراد ہے سبب مفتی فی الجملہ جی مراد کے سبب مفتی جملہ مفتی فی الجملہ جی جی اب تم یہ نہیں کہہ سکتے سبب حقیقی ذات باری تعالیٰ ہے جی جی کیونکہ ہماری مراد نہیں ہے جی تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سبب ظاہری عقل ہے کیونکہ ہماری مراد نہیں ہے جی ہماری مراد ہے سبب مفتی فی الجملہ جی تم کہو گے کہ تین میں حسر باطل ہے جی وہ تو تین سے زائد ہے جی ہم نے کہا یہ بھی صحیح کہا ہے یہ بھی آپ نے درست کہا ہے جی ہمارا اس میں جھگڑا نہیں ہے جی لیکن دیکھیں یہ مشائخ کا طریق ہے کیا اختصار بر مقاصد جی تحقیقات فلسفہ سے اجتناب جی جی بھئی آپ دیکھو نا دیکھ کر علم حاصل ہوتا ہے
جی انسانوں کو بھی، جانوروں کو بھی، تمام حیوانات کو. جی جی اس لیے مشائخ نے ایک علم کا سبب قرار دے دیا حواس کو. جی جی ایک ہو گیا. جی دوسرا بھائی شریعت مطہرہ ساری کی ساری یا اس کا اکثر حصہ جی وہ ہم تک پہنچا خبر صادق کے ذریعے. جی دوسرا اس کو سبب بنا دیا. جی جی اب رہ گئی عقل. حواس باطنہ متکلمین کے یہاں ثابت نہیں، ان کے دلائل تام نہیں. جی جی ایک جی پھر یہ جو تفصیلات ہیں نا، یہ تجربیات ہیں، یہ حدثیات ہیں، یہ فطریات وغیرہ وغیرہ، ان تفصیلات سے مشائخ کو غرض کوئی نہیں. جی جی حواس باطنہ کے دلائل تام نہیں، ان کی تفصیل سے غرض کوئی نہیں. جی جی ٹھیک ہے. جی. تو اب انہوں نے کیا کیا؟ فقط عقل کو سبب قرار دیا. جی جی ٹھیک ہے. جی. فقط عقل کو سبب قرار دیا. جی. یہ تحقیقات پہ پڑے بغیر. جی جی بات سمجھے کہ دوبارہ سمجھے تو اس کا جواب دیا. حاصل جواب یہ ہے کہ مراد ہے سبب مفتی فی الجملہ. جی بھائی سبب مفتی فی الجملہ 3 تو نہیں، زیادہ ہے. جی کہا یہ بات بھی صحیح ہے، جی زیادہ ہے. بھائی پھر 3 کیوں کہے؟ کیا اتسام ہوئے کس کا؟ مشائخ کا جی اقتصار بر مقاصد اور تحقیقات سے اجتناب. جی لیکن یہ ضرور سوال ہوگا بھئی کوئی وجہ تو ہے جی جی کہ 3 ہی بیان کی، یہ ساری پھر اس کی وجہ بیان کی. جی جی بھئی حواس تو ہر ایک میں ہیں، جی انسانوں میں بھی جانوروں میں بھی. جی ایک حواس ہو گیا، اور شریعت مطہرہ کا اکثر حصہ خبر صادق سے. جی. دوسرا اب حواس باطنہ بھی ہیں فلاسفہ کے یہاں، جی لیکن متکلمین کے یہاں ان کے دلائل تام نہیں ہے. بات ذہن میں رکھنا. جی متکلمین نفی نہیں کرتے جی اس معنی میں کہ بھئی اسباب کے حواس باطنہ نہیں ہے. جی متکلمین کہتے ہیں دلائل تام نہیں ہے. جی بات سمجھے؟ جی. دلائل تام نہیں ہے. جی جب دلائل تام نہیں ہے تو ہم کیسے مان لیں؟ جی. دیکھیں ہم نے ہے نہیں. جی جی ٹھیک ہے. اور جو بدیہیات اور نظریات کی تفصیلات ہیں ان سے ان کی کوئی غرض متعلق نہیں ہے. جی وہ تفصیلات فلاسفہ کا وظیفہ ہے، جی ان کا وظیفہ نہیں ہے. جی تو لہٰذا انہوں نے کیا کیا؟ عقل کو ایک سبب بنا دی. یوں 3 سبب بنا دی. جی جی بات ہے یہ جس معنی ہم نے کہا ہم نے کہا یہ مشائخ کی عادت پر مشائخ کی ہے، عادت پر مقاصد پر اقتصار ہے مقاصد پر اور تحقیقات فلاسفہ سے اعراض ہے. تو لیکن سوال یہ کہ پھر بھی وجہ تو کوئی ہوگی نا. جی جی وجہ بیان کرتے، کیونکہ جب انہوں نے پایا جب بعض ادراکات کو حاصل ہونے والا حاصل ہونے والا حواس ظاہرہ کے حواس ظاہرہ استعمال کے بعد استعمال کے بعد جن میں کوئی شک نہیں، جن میں کوئی اس میں شک اشارہ کر دیے بھائی حواس باطنہ کو کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے ان کے تحقق پہ وجود میں شک ہے. جی برابر ہے کہ برابر ہے. عقول سے ہوئے غیر ذوی العقول سے بنا دیا بنا دیا. حواس کو ایک سبب. حواس کو ایک اور سبب. جب جب اکثر معلومات دینیہ اکثر معلومات مستفاد خبر صادق سے اس کو بنا دیا دوسرا سبب. بنا دیا دوسرا سبب. اور جب نہیں اب حواس باطنہ کو کیوں نہیں بنایا وغیرہ وغیرہ. جی جب نہیں ثابت ان کے جب نہیں ثابت حواس باطنہ حواس باطنہ ان کے نام بتا دی جن کا نام ہے جن کا اس سے نام مشترک اس سے مشترک خیال وام. وام. ٹھیک ہے. اس میں حافظہ قوت متصرفہ جی. 5 ہے. ٹھیک ہے. ایک چیز ان سے یہ ثابت نہیں، دلائل تام نہیں. جی جی بھائی اب حدثیات تجربیات بدیہیات نظریات کا ان سے غرض کا تعلق نہیں. جی جی اور نہیں متعلق ہے نہیں متعلق ان کی کوئی غرض ان کی کوئی غرض حدثیات تجربیات بدیہیات نظریات کی تفصیلات سے. ٹھیک ہے. جی بھائی تو پھر ان کو نکال دیں. جی کہا نہیں وکان مرجع الکل الی العقل. جی بھائی سب کا مرجع عقل ہے نا. جی جب سب کا مرجع عقل ہے تو عقل آ گئی تو یہ آ جائیں گی نا. جی ٹھیک ہے نا. اور سب کا مرجع عقل ہے، سب کا مرجع بنا عقل دی عقل کو سبب ثالث جو لے کے جاتا ہے علم کی جانب. اب علم کی جانب کو محض التفات سے تقسیم کریں. جی. محض التفات سے یہ کیا ہو گیا؟ اولیات وغیرہ جی یا انضمام حد سے حدثیات میں، یا تجربہ سے تجربیات میں، ترتیب مقدمات سے جی. نظریات میں. جی. یعنی عقل سبب ہے، علم کی طرف لے کے جاتا ہے. جی محض التفات سے لے کے جاتا ہے، تجربہ کے واسطے سے لے کے جاتا ہے، حدث کے واسطے سے لے کے جاتا ہے، ترتیب مقدمات کے واسطے سے لے کے جاتا ہے. جی. لیکن لے کے عقل جاتا ہے. جی لہذا عقل کو ایک سبب قرار دیتے ہیں. جی تو بنا دیا تو بنا دیا سبب سبب اس علم میں اس کہ علم ہمیں بھوک ہے یا پیاس ہے. جی. یہ کیا ہو گیا؟ وجدانیات. جی اور کل اور کل جو سے بڑا ہے بدیہیات. جی. اور اور قمر کا نور مستفاد ہے شمس کے نور سے شمس کے نور سے. حدثیات. جی سکمونیہ
مسل ہے یا تجربیات، عالم حادث ہے، عالم حادث، نظریات، جی ان سب نے کیا کر دیا؟ عقل کو سبب بنا دیا۔ جی یہ بات ہم مانتے ہیں۔ بعض میں کیا ہے وہ بے استعانت الحس ہے، بعد میں بالواسطہ ہے، بعد میں تفصیلات ہیں، جی یہ ہمیں تسلیم ہے، لیکن جی مرجع عقل ہے، اس جی لیے ایک سبب بنا دیا تحقیقات سے بچ کے۔ جی وہ عقل ہے وہ عقل اگرچہ بعض میں اگرچہ بعض حس کی استعانت سے ہے، بات سمجھیں؟ جی